دوسرا سوال آپ کی خدمت میں، نماز کا بدلہ فرشتے کے ہاتھ سے ملے گا، زکوٰۃ کا بدلہ فرشتے کے ہاتھ سے ملے گا، حج کا بدلہ فرشتے کے ہاتھ سے ملے گا، روزے کا بدلہ کس کے ہاتھ سے ملے گا؟ یہ میرا دوسرا سوال۔ تیسرا سوال آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، نماز کا بدلہ، حج کا بدلہ، زکوٰۃ کا بدلہ جنت ہے، روزے کا بدلہ کیا ہے؟ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ تیسرا اور آخری سوال سننے کے لیے مکمل تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 سوال اور پیغام شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے روزے کے بارے میں کہا روزہ میرے لیے۔ روزے پر غور کیجئے، جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو کھاتا نہیں ہے، کھانے کی حاجت نہیں۔ جب آدمی روزے میں ہوتا ہے تو پیتا نہیں، پینے کی حاجت نہیں۔ جب آدمی روزے میں ہوتا ہے تو بیوی کے پاس جاتا نہیں، بیوی کی حاجت نہیں۔ غور کیجئے، اللہ کی ذات میں وہ کھاتا ہی نہیں، کھانے کا محتاج ہے۔ غور کیجئے، اللہ کی ذات میں وہ پیتا نہیں، پینے کا محتاج نہیں۔ غور کیجئے، اللہ کی ذات میں اس کو بیوی کی حاجت نہیں، بیوی سے کوئی بیوی کا محتاج نہیں۔ جب خدا کا بندہ روزے میں ہوتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، تو کھانا چھوڑ کر کے، پانی چھوڑ کر کے، بیوی سے دور رہ کر کے وہ خدا کی نقل اتارتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ماں سے بڑھ کر کے کوئی اور ذات نہیں ہوتی، ماں سے بڑھ کر کے کوئی اور مقدس رشتہ نہیں ہوتا۔ سارے بچے سن رہے تھے، ایک بچہ پیپر پڑھ رہا ہے، استاد کی بات کو سن نہیں رہا ہے۔ استاد نے کہا او بدتمیز، اتنی بڑی ہستی کا نام آیا، ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور تو بدتمیز ماں کے تذکرے کو سن کر کے بھی ادب کے کان کو میری طرف توجہ نہیں رکھتا، اور تو پیپر پڑھ رہا ہے۔ کہ حضور خبر پڑھ رہا تھا، آج ہی خبر چھپی ہے، ایک ماں اپنے معشوق کے ساتھ اپنے 4 بچے کو راتوں رات چھوڑ کر کے بھاگ گئی، اسی ماں کے بارے میں پڑھو۔ دوسری مثال آ رہی، تیزی کے ساتھ نکل جائے گی، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ماں بیٹے کی لڑائی ہو رہی ہے، ماں بھی الٹا سیدھا بول رہی ہے، بیٹا بھی الٹا سیدھا بول رہا ہے۔ اخیر میں ماں نے غصے میں آ کر کے کہا میں تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی، 32 دھارے دودھ معاف نہیں کروں گی۔ تو بیٹا بھی تن کر کے کہتا ہے تو معاف کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نے مجھے اپنا دودھ نہیں پلایا ہے، ڈبے کا دودھ پلایا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پھانسی پر بیٹا چڑھنے والا ہے، رام لال ڈاکو ہے، ڈاکہ کیا ہے، پھانسی پر اس کو چڑھایا جا رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ماں سے بات کرنا ہے، ماں سے ملنا ہے۔ تو ہر مرنے والے کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ اس کی ماں آ گئی، بیٹے نے کہا اماں میں راز کی بات تم سے کرنا چاہتا ہوں، کان کو میرے سامنے کرو۔ کان کو جیسے ہی منہ کے سامنے کیا، بچے نے دانت کاٹ لیا، کان میں دانت کاٹ لیا۔ اب جلاد نے کہا کہ کتنا بے شرم لڑکا ہے، مرنے کا وقت ہے، ماں کے کان کاٹتا ہے۔ کہا کہ پوچھو میں نے ماں کے کان کیوں کاٹے؟ جب میں چوری ڈکیتی کر کے آتا تھا، یہ ماں میرے کان کے نیچے تماچا نہیں مارتی تھی بلکہ میری پیٹھ ٹھوکتی تھی، اسی وجہ سے آج میں پھانسی پر چڑھ رہا ہوں۔ اگر اس وقت کان کے نیچے ایک تماچا مار دیتی تو میں چور ڈکیت نہیں ہوتا۔ تیسرا چوتھا نمونہ آپ کی خدمت پہ تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ بیوی نے شوہر سے کہا میرے کان خالی خالی ہیں، اچھے نہیں لگتے۔ تو شوہر نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو کہا زیور پہنا دو۔ کہا کہ زیور پہننے سے کیا ہو جائے گا، میرا کان بھی تو خالی رہتا ہے، زیور نہیں پہنو گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ غریب آدمی ہوں، کہاں سے زیور پہناؤں گا؟ کان تمہارا خالی ہے تو کیا دقت ہے، میرا کان بھی خالی ہے۔ تو بیوی نے شوہر کے کان پکڑے کہ تمہارا کان میری فرمائش سننے کے لیے ہے اور میرا کان زیور پہننے کے لیے ہے، زیور نہیں لاؤ گے تو یوں کان مڑوڑ دوں۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ اگر تمہارے گھر میں چور آ جائے تو کیا کرو گے؟ شوہر سے بیوی نے کہا کہ تمہارے گھر میں اگر چور آ جائے تو کیا کرو گے؟ تو شوہر نے جواب دیا جو چور کہے گا وہی کروں گا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہارے گھر میں چوری ہو جائے گی۔ کہا کہ آج تک میری مرضی اس گھر میں چلی ہی نہیں ہے تو کیا کروں گا، جیسا چور کہے گا ویسا کروں گا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ایک بس دوسری بس سے ٹکرا گئی، لوگ زخمی ہو گئے، ہڈی کسی کی ٹوٹ گئی، کسی کا سر پھوٹ گیا، لوگ خاموش ہے، کوئی رو نہیں رہا ہے۔ ایک عورت چلا رہی ہے، آسمان و زمین کو ایک کر رہی ہے۔
उस औरत से पूछा कि तुम्हारा क्या नुकसान है, इतने सारे लोग, सर फूट गया, पैर की हड्डी टूट गई, ये लोग खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तू इतना क्यों चिल्ला रही? कहा मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, मेरी उंगली कट गई है, मेरी वो उंगली कटी है जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी। जब ससुराल से बेटी मैके आई, सारे घर की औरतों ने घेर लिया। औरत से पूछा कि बेटी तुम्हारा शौहर कैसा था? माशाअल्लाह। तुम्हारे ससुर कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह। कहा तुम्हारी ससुराल कैसी थी? तो बहुत बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अब पूछा कि तुम्हारी सास कैसी थी? कहा इन्ना लिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, उस बला को टाल तू। माँ समझ गई कि शौहर पसंद है, ससुराल पसंद है और ससुर पसंद है, लेकिन सास पसंद नहीं है। तो माँ होती है, बेटी को अदब दिया। कहा बेटी एक बात बताओ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, एक बात बताओ, तुमको मैके से जो ससुराल ले गई थी कौन ले गई थी? कहा मेरी सास आई थी, मुझको देखा सुना था, पसंद किया था, अपने बेटे से मेरी शादी करा करके मुझको ससुराल ले गई। तो माँ ने कहा बेटी अब इंसाफ से बताओ, अगर सास ने ये एहसान नहीं किया होता तो तुमको इतना अच्छा शौहर मिलता, इतनी अच्छी ससुराल मिलती, इतना अच्छा ससुर मिलता? नहीं मिलता। अब बेटी को समझ में आया कि सास बला नहीं होती है, माँ से ज़्यादा होती है या माँ के बराबर होती। 2-3 मिसाल दे रहा हूँ, जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी पहले ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भाग जाता था, ये भी गलत है। उसके बाद ये होने लगा कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा, ये भी गलत है। अब क्या हो रहा है आपको सुनाऊंगा, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। अब कुछ और हो रहा है, मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को नहीं लेकर के नहीं भाग रहा है, गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है, बल्कि अब कुछ और हो रहा है, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। हज़ारों में नहीं, सैकड़ों में नहीं, लाखों में गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह क्यों लेकर के भाग रही है? शादी को मुसलमानों ने महंगा कर दिया, तिजारत बना दिया। जाहिल है, अंगूठा टेक है, पंजाब काटता है, साइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल चलाना भी नहीं आता, उसका बाप डिमांड करता है बुलेट दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा, डबल पलंग दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा। सब कुछ बेटा को मिला, इस बानर बाप को कुछ नहीं मिला, फिर भी ये वकील वकालत कर रहा है, दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। शादी को इतना महंगा किया, इतना महंगा किया कि मुसलमानों की गरीब बच्ची गैर मुस्लिम को लेकर के फिरार हो गई, उसकी आबरू अलग गई, उसका ईमान अलग गया। बाप जिम्मेदार है तो ये पूरा समाज जिम्मेदार है। दूसरी बात, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही है, क्यों भाग रही? दूसरी वजह, हम आंख बंद करके अपनी लड़कियों का दाखिला स्कूल में कर देते हैं, उस स्कूल में करते हैं जिसमें लड़के भी पढ़ते हैं। हमारी लड़की इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़ करके गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गई। तीसरी वजह ज़रा ध्यान रखिएगा, हमने बड़ा मोबाइल, स्क्रीन टच मोबाइल अपनी बेटी को दिया, और बेटी किससे बात कर रही है बाप को कोई मतलब नहीं, बेटी कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है माँ को कोई मतलब नहीं, माँ बेखबर बाप बेखबर। इसी बेशर्मी के नतीजे में बेटी गैर को लेकर के फिरार हो गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। 2 मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, और दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी माँ और बहनों की आबरू की हिफाजत फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए। ध्यान से रखिएगा इसको, सुनने के। डीजे का डांस चल रहा था, डीजे का डांस चल रहा था, लोग देख रहे थे। एक आदमी उसमें बोला वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो एक आदमी जो बगल में खड़ा था उसने कहा कि वो लड़की नहीं है, वो लड़का है। कहा कि सॉरी मैडम गलती हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूँ, मैं उसी लड़के का बाप। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। लंदन में सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाया जा रहा है, टिकट कटा करके बहुत सारी औरत बैठ गई अपने यार के साथ, बैठी हुई है। मैनेजर ने कहा, लाइट ऑन करके बोला कि कंप्लेंट थाना में किया गया है, एक औरत अपने शौहर को छोड़ करके अपने यार के साथ फिल्म देख रही है, उसके शौहर ने कंप्लेंट कर दिया है थाने में।
میں 5 منٹ کے لیے لائٹ آف کروں گا، وہ لڑکی نکل جائے چپکے سے۔ مینیجر نے لائٹ آف کر دیا 5 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد جب لائٹ آن کیا، دیکھا تو پورا سینما گھر ہی خالی ہو گیا۔ آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، مسلمان ہو کر کے شادی کے موقع سے ڈی جے کا ڈانس کرا رہا ہے، ڈی جے لا رہا ہے، ڈی جے پر ڈانس ہو رہا ہے۔ ایک لڑکی اس میں مصرع پڑھ رہی ہے، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک جوان کھڑا ہوا، او بدتمیز عورت، تو فاطمہ ہو کر کے ڈانس کرتی ہے، عائشہ ہو کر کے ڈانس کرتی ہے، اور معلوم کر رہی ہے کہ قسمت میں کیا ہے؟ خدا تو تمہیں مرنے کے بعد بتائے گا، میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ تم مصرع پڑھ، میں تمہارے مصرے کا جوڑا لگاتا ہوں۔ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ اس لڑکے نے جواب دیا، گلے میں طوق لعنت کا، گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا۔ شادی میں جھومتی ہے، شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایکٹنگ دکھائے گی۔ شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایکٹنگ دکھائے گی۔ قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ زیادہ اخبار، زیادہ قرآن کم پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پتہ چل گیا ہے کہ آپ پنڈال میں ہیں یا سسرال میں۔ دھیان سے رکھیے گا، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے کہ قرآن کس کام کے لیے نازل ہوا۔ 3 کام کے لیے قرآن نازل ہوا، وہ 3 کام کون سے ہیں؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ قرآن 3 چیزوں کا نام ہے، وہ پہلی اور دوسری تیسری چیز کیا ہے؟ تیسرا اور آخری سوال ہے، قرآن 3 چیزوں کو ماننے کا نام ہے، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک مکمل تیار ہے؟ بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ قرآن 3 کام کے لیے نازل ہوا۔ پہلا کام اللہ کی عبادت، دوسرا کام رسول اللہ کی اطاعت، تیسرا کام مخلوق خدا کی خدمت۔ 3 کام کے لیے قرآن نازل ہوا۔ اگر 3 کام پر آپ کھڑے ہو گئے، اللہ آپ کو ترقی کے راستے پر کھڑا کر دے گا۔ 3 چیزوں کا نام قرآن ہے، روشنی کا نام قرآن ہے، قرآن جہاں آتا ہے وہاں اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ قرآن راستے کا نام ہے، بھٹکا ہوا آدمی سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ قرآن بلندی کا نام ہے کہ غلام سے غلام، بدتر سے بدتر آدمی اس کو ہاتھ سے پکڑتا ہے، دانت سے پکڑتا ہے، اللہ عزت کی چوٹی پر اسے پہنچا دیتا ہے۔ قرآن 3 چیزوں کو ماننے کا نام ہے۔ اللہ کو مانو کہ وہ ایک ہے، رسول اللہ کو مانو کہ وہ خدا کا بندہ ہے اور خدا کے نمائندہ ہیں، اور آخرت کو مانو کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ زندگی دی، جوانی دی، تندرستی دی، مال دیا، علم دیا، اس پر کیا عمل کیا؟ انشاءاللہ دنیا سے جب فرصت ملے گی آخرت کی تیاری کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے، خیر بائی پاس جا رہے ہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان بھی ہے، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغار بھی ہے، اسی
روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان بھی ہے، کہ تیرے زمان و مکان بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان بھی ہے۔ بڑا خوبصورت جلسہ خدا کی مہربانی کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ بڑی بیداری میں سن رہے ہیں، دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ میں من ہی من میں بہت گھبرا رہا تھا کہ جلسہ تو ختم ہو چکا ہوگا، جلسہ کا جنازہ اٹھنے والا ہوگا، اور مجھ کو فاتحہ پڑھ کر کے روانہ ہونا پڑے گا، چراغی اور مرادی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی نے میرے غم کو خوشی میں تبدیل کر دیا۔ اللہ آپ کی مایوسی کو ختم فرمائے، دل کی مراد پوری فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، کھاتا کھل رہا ہے۔